اصل انعام کیا ہے؟ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے، وہ انعام ہے۔ وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے، جھکا دے، وہ انعام ہے۔ اور وہ دولت جو باغی کر دے، وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے۔ تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی کیڑے ہیں جو پلاسٹک کو کھاتے ہیں، جنہیں سپر ورم کہتے ہیں۔ جو پلاسٹک ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ کیڑے اس پلاسٹک کو کھاتے ہیں اور ماحول کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ اہل اللہ وہ ہے جو تجھ کو تیرے مقام سے آگاہ کر دے، تیرے سامنے تیری غلطیاں ظاہر کر کے رکھ دے، تیرے سامنے تیری خوبیاں ظاہر کر کے رکھ دے، تیرے سامنے آئینہ رکھ دے کہ تم یہ ہو، یہ تم ہو۔ جس نے تجھے آئینہ دکھا دیا وہ اہل اللہ ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کسی بھی کمزرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا، پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھوں میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ کمزرف احسان کو جتلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری طرف کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کڑے سے کڑے مشکل وقت میں باوضو 11 بار درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے مدد کی دعا مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد عطا کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ بے شک اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ہر رشتے کو اپنی الگ جگہ، اہمیت اور مقام ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کی جگہ اور اہمیت کا مان دینے والا انسان رشتے نبھانے کا ماہر ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو ان کی اپنی جگہ اور تقدس سے محروم کر دے وہ تو بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتا ہے۔ انا کبوت رشتے کھو دیتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت ہمیشہ اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑے غفور رحیم ہیں۔
سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، رحم فرما دیجیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین میں کوئی بھی مرد اگر وہ بیٹا ہے تو نعمت بھائی ہے، تو ہمت شوہر ہے، تو تمہارے ایمان کی تکمیل باپ ہے، تو جنت کا دروازہ ان سب رشتوں میں ہے، وہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ قائم کر کے اس کی بے وفائی کے شکوے کرنے والی لڑکیوں، غلطی تمہاری اپنی ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، آپ منافقت کا علاج کرائیں۔ زندگی میں درد دل ٹوٹنے سے نہیں ہوتا، بھروسہ ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔